کل جو کچھ بھی راولا کوٹ میں ہوا اس میں کچھ نوجوان شہید ہو گئے جن کا تعلق تھا میرپور سے. تو میرپور میں ایک لوگوں کی ریلی نکلی اور انہوں نے کہا جی ہم اظہار یکجہتی کریں گے ان نوجوانوں سے جنہیں شہید کیا گیا راولا کوٹ میں. اب یہ ریلی نکل کے بازار میں سے سڑک سے مین شاہراہ سے گزر رہی تھی تو ان کے اوپر سیدھے فائر کر دیے گئے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے. وہاں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور 6 لوگ موقع پر ہی شہید ہو گئے. وہ لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی. ایک نوجوان نے چھت سے ویڈیو بنائی ہے. لاشیں کتنی دیر تک سڑکوں پہ پڑی رہیں. وہاں پہ انہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی. لوگ زخمی تھے اور وہ تڑپ تڑپ کے سڑک پہ اپنی جان دے رہے تھے. وہاں پہ لوگ شہید ہو گئے. 6 لاشیں آ کر اٹھائیں سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے. یہ نقاب پوش لوگ تھے. انہیں پیچھے سے بلوایا گیا. سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے, نقاب پوش تھے اور یہ ڈبل کیبن ڈالے اور اس طرح کی گاڑیوں میں آئے اور انہوں نے انسانوں کو جانوروں کی طرح اٹھا کے گاڑیوں میں پھینکا. وہ جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی تھیں سڑکوں پہ, جو شہید پڑے ہوئے تھے, ان کو اٹھا کے گاڑیوں میں پھینکا اور لے کر چلے گئے. اب کشمیری یہ والے مناظر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہماری لاشیں پہلے بھی غائب کی گئی ہیں. یعنی کچھ شہداء جو لاشیں ہمارے پاس تھیں وہ تو ہم نے دفنا دی ہیں, لیکن کچھ لاشیں جو ہم بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کی لاشیں ہمارے حوالے کی جائیں, جنہیں اسپتال سے قبضے میں لیا گیا یا جنہیں رات کے اندھیرے میں قبضے میں لیا گیا, تو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ لاشیں آپ کو واپس دی جائیں گی. انہیں امانتاً دفنایا گیا ہے اور آپ کو تابوت میں ڈال کر دیں گے. آپ ان کے لواحقین کو وہ لاشیں ان کے حوالے کر دیجئے گا. یہ وعدہ کیا گیا تھا جب مذاکرات ہو رہے تھے. لیکن اب لاشیں اٹھاتے کیسے ہیں, یہ مناظر ہم نے سب نے دیکھ لیے. سڑک کے اوپر لوگ پڑے ہوئے ہیں اور انہیں گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ ایک ایک کر کے جان دے رہے ہیں, شہید ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد پیچھے سے سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں آتی ہیں, سادہ کپڑوں میں نقاب پوش اترتے ہیں, وہ لاشیں اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. یہ مناظر ہم مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہم نے دیکھے کبھی. جو مناظر ہم اس وقت آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کو وہاں لے آئی جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی اقتدار کی ایک خواہش, ہمیشہ رہنے کی خواہش, کرسی میرے سے کوئی نہ لے پائے, میں اپنی حکومتیں بناؤں گا, میں پاکستان کو کنٹرول کروں گا, میں اپنے لوگوں کو ترقی دوں گا, اپنے لوگوں کو آگے لے کر آؤں گا, تمام اداروں میں میرے حمایتی لوگ بیٹھیں گے, میں اپنے تمام مخالفین کو کچل دوں گا, یہ ملک ویسے چلے گا جیسے میں چاہوں گا. یہ جو خواہشات ہیں, ان خواہشات نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے پورے سٹرکچر کا. آپ کی ترقی مکمل طور پہ رک چکی ہے. پاکستان کے اندر معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے. بالکل ذرا سی بھی معیشت آگے نہیں بڑھ رہی. سرمایہ کاری ختم ہو گئی پاکستان میں. پاکستان کی عالمی سطح پہ کریڈیبلٹی بھی نہیں رہی. انسانی حقوق کی پامالیوں میں پاکستان کا دنیا میں نام بن رہا ہے. پاکستان کا پاسپورٹ بدترین پاسپورٹ کی لسٹ کے اندر چلا گیا ہے. صرف عاصم منیر کی ایک تعلق داری ڈونلڈ ٹرمپ سے بنی ہے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک ایک امان ملی ہوئی ہے کہ کوئی ہمیں کچھ کہتا نہیں ہے. جس دن ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ سر سے اٹھ گیا اس کے بعد پوری دنیا سوال پوچھے گی, کیونکہ سوال بہت سارے اکٹھے ہو چکے ہیں اور ایک سیلاب آئے گا سوالوں کا جن کے جواب پھر کسی کے پاس نہیں ہوں گے.